یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، میں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کبھی ان یعنی اپنے آباء و اجداد کی قسم کھائی، یعنی آباء و اجداد کی قسم کے الفاظ ہی زبان سے ادا نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4254۔ عقیل بن خالد اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ عقیل کی حدیث میں ہے میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا، نہ ان کی قسم کھائی اور نہ ایسی قسم کے الفاظ بولے، انہوں نے نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی پیروی کرتے ہوئے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4255۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، اور قریش اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4259۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف میں کہا لات کی قسم تو وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو وہ صدقہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4260۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی رات کی تاریکی گہرے ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، پھر اپنے گھر لوٹا تو اس نے بچوں کو سویا ہوا پایا، اس کی بیوی اس کے پاس کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ بچوں کے سو جانے کی وجہ سے کھانا نہیں کھائے گا، پھر اسے دوسرا خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4271۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفیع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا غلام کی قیمت کا کچھ حصہ ادا کرنے کے لیے خرچے کا سوال کیا، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے میری زرہ اور سر کے خود کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں اپنے گھر والوں کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ یہ خرچہ تمہیں دے دیں۔ کہا وہ اس پر راضی نہ ہوا تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، پھر وہ آدمی اس بات پر راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جس نے کوئی قسم کھائی پھر کسی اور کام کو اللہ عز و جل کے تقوی کے زیادہ قریب دیکھا تو وہ تقوی والا کام کرے تو میں اپنی قسم نہ توڑتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4275۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا واللہ آج رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا تو ان میں سے ہر بیوی حاملہ ہوگی اور ہر بیوی ایک شہسوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرے گا، تو ایک کے سوا ان میں سے کوئی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ادھورے یعنی ناقص الخلقت بچے کو جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو ان میں سے ہر بیوی شہسوار بچے کو جنم دیتی جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4285۔ ادریس نے ہمیں حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے ہلال بن یساف سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک بوڑھے نے جلدی کی اور اپنے خادم کو تماچا دے مارا تو حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تمہیں اس کے شریف چہرے کے سوا اور کوئی جگہ نہ ملی؟
میں نے اپنے آپ کو مقرن کے بیٹوں میں سے 7واں بیٹا پایا۔ ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی۔ ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اسے تماچا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کر دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4302 نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود جان لو، اس پر تمہارا جتنا اختیار ہے اس کی نسبت تم پر اللہ زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھلساتی یا تمہیں آگ چھوٹتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4308